देखिए मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा कि हम अब ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना ज़िंदगी में सुकून है, खुशियाँ नहीं, कर्ज़े अलग, बीमारी अलग, गरीबी अलग, जुल्म अलग, ज़्यादतियाँ अलग, दुश्मनियाँ अलग। हम हर तरह से मुश्किलों में घिरे हुए वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक गए हैं। मेरे दोस्तों, कलमा पढ़ के कहता हूँ, 8 और 9 रमज़ान, जुमेरात और जुम्मे का मैं वो अमल दूंगा मेरे दोस्तों, आजमूदा, जिसे मैंने आजमाया। मैंने अब तक ढेरों बहनों भाइयों को मैं हर साल इन 2 दिनों में, यकीन करें, मैं पूरा साल इंतज़ार के बाद ये मौका मैंने खुद भी पाया है। मैं हर साल बेसब्री से अगर जिन 2 दिनों का इंतज़ार करता हूँ ना, यकीन करें, रमज़ान की दूसरी जुमेरात और जुम्मे का, जो कि आ चुकी है 8 और 9 रमज़ान को, अब 2 दिन है आपके पास, 48 घंटे, अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ आपको आधी मिनट का अमल दूंगा। हर गरीब, बीमार, लाचार, मैंने अल्लाह से वादा किया था कि इस बार ये 2 दिन आएंगे और मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुंचाऊंगा। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपने सूरह कौसर, अस्तगफिरुल्लाह और साथ में 2 चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड, चलो 1 मिनट लगा लो। पिछले साल मेरे दोस्तों में कोई झूठी कस्में, झूठे वादे, झूठे किस्से नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने पिछले साल, तकरीबन सिर्फ पिछले साल की बात करूं, 2025 में जब ये जुमेरात और जुम्मा आई, मैंने तकरीबन 17 से 18 हज़ार बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया था। और अल्लाह के हुक्म से, यकीन करें, देखें, मैंने यूं तो बहुत से वजीफे दिए, लेकिन ये वो अमल है मेरे दोस्तों, बे औलादों को औलाद भी मिली, रिश्तों में बंदिश ख़त्म, गरीबी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म। कई बहनों ने, भाइयों ने एक एक, 1.5 घंटे के अंदर मुझे अपनी ज़बान से बताया कि उनके हालात बदले। एक बहन को, दोस्तों, भाइयों बहनों, जिस पर तकरीबन 40 लाख का कर्जा, शोहर का इंतकाल हो गया, घर में फाके, बच्चे भूखे, शोहर का कर्जा खुद इसकी जान पे आया हुआ था, घर इसका अपना था, लेकिन बड़ी मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उस औरत ने, वो कहती है, मैं मरने लगी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह की कसम, पिछले साल मैंने इसे अमल दिया, 1.5 घंटे में कर्जा माफ़ हुआ और उसका अपना रिश्तेदार 3 लाख रुपए नकद देकर गया है। ये जिंदा करामत है। मैंने पिछले साल लोगों को इस अमल के पढ़ते ही देखे थे। ये अमल कोई बड़ा अमल नहीं है, कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने 1 मिनट देनी। देखें, अगर 1 मिनट देने से पूरी जिंदगी की मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएं, लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएं, तो मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? देखें, अगर सारी दुनिया की दौलत तुम्हें अल्लाह अता कर दे, देखिए ये अमल क्यों असर करता है। एक तो ये महीना सबसे खास महीने के खास 2 दिनों में, जुमेरात और जुम्मे को, खास वली का बताया हुआ खास अमल पढ़ते ही आप बन जाएंगे रब के खास। फिर रब के खास पर ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगी, ना गरीबी होगी, ना बेऔलादी होगी, ना रिश्तों में बंदिश होगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल का इंशाअल्लाह जड़ से खात्मा होगा। देखें, ये अमल आपको मायूस नहीं करेगा, ये आपका दिल नहीं तोड़ेगा। मुझे आज आपका एक लाइक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपने सिर्फ वादा करना है कि मेरे हक में दुआएं करनी, क्योंकि मैं आपको वो अमल दूंगा कि इस अमल के पढ़ने के बाद आप सारी जिंदगी इंशाअल्लाह मुसल्ले पर बैठकर झोलियां भर भर कर हर गरीब मुझे दुआएं देगा। अब आपने करना क्या है मेरे गरीबों? सबसे पहले नंबर पर आपने इस अमल में सूरह कौसर को पढ़ना है। देखें, जो लोग कहते हैं ना कि मैं सूरह कौसर पढ़ पढ़ के थक गया हूं, मेरी तकदीर नहीं बदलती, तो मैं आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। देखें, जो तरतीब मैं तुम्हें सूरह कौसर की दूंगा, जो तरीका आज मैं तुम्हें सूरह कौसर का दूंगा, तुमने आज से पहले इस तरतीब से अपनी जिंदगी में सूरह कौसर को नहीं पढ़ा। देखें, सूरह कौसर तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन आपने इस अमल के साथ, देखें, अब आप कहेंगे सूरह कौसर तो मैंने भी पढ़ी है, इसमें अलग क्या है? मेरे बच्चों, मेरे गरीबों, मेरी बहनों, मेरी दुखियारी बहनों, फिक्र मत करो। देखिए, आसान बिल्कुल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। और देखें, अगर मेरी नज़र में जो बंदा ये वीडियो भी छोड़ देगा, चले जाए, कोई मसला नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं सिर्फ एक दुखियारा भी ये वीडियो देख लेना, एक दुखियारा भी, खुदा की कसम, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक गरीब तक भी अमल पहुंच जाए, भले ना पहुंचे, आप ना पढ़े, आपका दिल मुतमईन ना, छोड़ दे, चले जाएं। आपको लगता है ये वीडियो बोरिंग है, आपको कोई मसले मसाइल है, कुछ भी आप छोड़ दें, लेकिन अगर जिंदगी में एक बार मेरे दोस्तों ये गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला सच्चा अमल पढ़ लिया, यकीन करें मेरे दोस्तों,
اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب میرے غریب دوستوں، میں آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ وظیفہ رکھتا ہوں جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دیکھیں، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ تنہائی میں بیٹھنا۔ اس عمل کی پہلی شرط کیا ہے؟ تنہائی میں۔ اگر تنہائی میں نہ پڑھو گے، دنیا داری میں، فون پر رہتے ہوئے، بھاگا بھاگی میں، مارا ماری میں یہ عمل پڑھو گے تو پوری زندگی میرے دوستوں یہ تو کیا دنیا کے کسی وظیفے سے کامیابی نہ ملے گی۔ دیکھیں، جب تک اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر، دیکھیں، اپنی دکان پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، دنوں کی پابندی ہے۔ ان 2 دنوں میں 8 رمضان یا 9 رمضان، ان 2 دنوں میں کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو، مجھے 1 لائک بھی نہیں چاہیے، صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ چاہیں تو آگے 1-2 بہن بھائیوں کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار زندگی میں ایک بار یہ دولت کا سلطانی عمل پڑھ لے گا، وہ آپ کو، مجھے ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا چیز درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی، اگر آپ چاہیں، دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ دیکھیں، اب عمل کا بتلانے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور میرا ہر عمل کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹائم ہوتا ہے، کہ یعنی کہ اس عمل کا اتنے وقت میں اثر ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے لوگوں پر آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ عمل، اس کا میں 1 گھنٹے کا ہر غریب کو چیلنج دیتا ہوں۔ آج ہر غریب 1 گھنٹے کا ٹائم نوٹ کر لے۔ اگر 1 گھنٹے بعد زندگی میں تبدیلی نہ آئے میرے دوستوں، تو خدا کی قسم اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں آ کر مجھے گالیاں دینا۔ اگر یہ عمل 1 گھنٹے میں تمہاری زندگی میں تبدیلی نہ لے کر آئے، کیونکہ یہ عمل میرے دوستوں ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں پر میں نے آزمایا ہے۔ یقین کریں، پچھلے سال میں نے رمضان کی دوسری جمعرات کا یہ عمل جب زندگی میں، میرے دوستوں، میں نے تو یوں ہر سال پڑھتا ہوں، لیکن پچھلے سال میں نے جب یہ عمل پڑھا، پہلے ہی دن اللہ نے مجھے میرے دوستوں اتنا نوازا، پھر میں نے اگلے دن جمعے کو پڑھا۔ اور اب میں آپ کو جمعے کی بات کہوں گا نا کہ مجھے کیا ملا، تو آپ مذاق سمجھیں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں آپ کو جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے نہیں بتاؤں گا۔ میں آپ کو بس ایک بات کہوں گا، اس نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا میرے دوستوں۔ اور پچھلے سال میں نے ڈھیروں بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا، ایسی بہنوں، ایسی بھائیوں پر یہ عمل آزمایا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، اور 1 گھنٹوں میں کسی کا رشتہ دار دے کر گیا، کسی کو راستے سے ملے، کسی کو کہیں نہ کہیں سے ایسی جگہ سے اسباب بنے کہ لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ یہ عمل نہیں، یہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، چاہے آپ 8 میں پڑھیں، چاہے 9 میں پڑھیں، یہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، 48 گھنٹے ہیں۔ جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ میرے دوستوں، کوئی بھی درود شریف آپ لوگ پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر ایک بار درود شریف پڑھ لیا، اگر یاد، دیکھیں، اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو بھی آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، تو بھی آپ نے یہ دولت کا سلطانی عمل ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتے ہیں کہ جناب مجھے درود شریف نہیں آتا، تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیں، ہر وظیفے کی تعداد ترتیب میں ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گا، آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ہے، اور آخر میں پورا عمل آپ کے سامنے اس کی ترتیب، تعداد دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی آج یہ کہے کہ مجھے عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، صرف 1 منٹ آپ نے دینا ہے۔ دیکھیں، عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو محض 1 منٹ میں 8 اور 9 رمضان، جمعرات اور جمعہ، دونوں میں سے کسی بھی دن یا دونوں دن آپ لوگ اس عمل کو 1 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے۔ کوشش کرنا جمعرات کو اس عمل کو 2-3 بار پڑھ لیں، اور
اور جمعے کو بھی 2-3 بار پڑھ لے. دیکھیں یہ ہر جمعرات جمعے کا عمل نہیں ہے, یہ اسی جمعرات اور جمعے کو پڑھنا ہے. دیکھیں یہ موقع نکل گیا تو یہ موقع اگلے سال ملے گا, یاد رکھنا. یا تو پورے سال در در کی ٹھوکریں کھائیں, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, یا آج یہ بچوں والا آسان سا عمل جسے پڑھتے ہی لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں. اس عمل کو لوگ ایک ہی نام سے جانتے ہیں جو میں نے سامنے لکھا ہے کہ اس کے پڑھتے ہی لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر دے کر جاتے ہیں. کسی کو آدھے گھنٹے میں, کسی کو 1 گھنٹے میں, لیکن 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت نہیں لگتا اور پڑھنے والے کی زندگی سنور جاتی ہے. لیکن اللہ کی راہ پر جو عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے, بتائی ہوئی ترتیب طریقے سے پڑھتا ہے, اللہ پر یقین کرتے ہوئے اسی کا عمل اثر کرتا ہے. اب آپ نے جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لیا, اگر آپ کو درود شریف بھی نہیں آتا تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر میرے دوستو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں, اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. کوثر یعنی خیر کی بارش, نعمتوں کا دریا, دولت کی کثرت, عزت کی وسعت. مفسرین نے فرمایا کہ کوثر جنت کی نہر بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی بے حساب بھلائی بھی. جب کفار نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا تو اللہ نے فوراً اعلان کیا کہ میرے محبوب کو کمی نہیں, کوثر ملا ہے. یہ وعدہ کس سے ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو نبی کو کوثر دے سکتا ہے وہ امتی کو محروم کیوں رکھے گا؟ دوستو جمعرات کا دن, رمضان کا مہینہ اور ساتھ میں جمعہ اور سورہ کوثر, یہ وہ وقت ہے جب بندہ اگر دل سے کہہ دے یا اللہ میرے گھر میں بھی کوثر نازل فرما دے تو وہ مانگ رہا ہوتا ہے کثرت. یعنی کوثر کا مطلب صرف پیسہ نہیں بلکہ ایسا رزق جو تھوڑا ہو مگر ختم نہ ہو, ایسا کاروبار جو دوستو چھوٹا ہو مگر برکت والا ہو, ایسی آمدنی جو کم ہو مگر سکون دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں, وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگے لیکن مال ان کے قدموں میں آیا. مثال کے طور پر عثمان بن عفان, انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ نے انہیں تجارت میں ایسی وسعت دی کہ قافلے کے قافلے آتے تھے. یہ کوثر کی جھلک ہے, دینا اور پھر دولت کی بارش ہونا. میرے دوستو جمعے کا دن خود بابرکت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. سوچے اگر دوستو 9 رمضان جمعے کو اور 8 رمضان جمعرات کو بندہ سورہ کوثر پڑھ کے کہے یا اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب کو کوثر دیا میرے رزق میں بھی ایسی کثرت عطا فرما دے کہ میں محتاج نہ رہوں, تو یہ مانگنا سنت کے رنگ میں ہے, کیونکہ نبی نے سکھایا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ وسعت دینے والا ہے. سورہ کوثر کا میرے دوستو دوسرا حکم ہے فصلی لربک وانحر, یعنی نماز سے جڑ جاؤ اور قربانی دو. راز یہی ہے, نماز اللہ سے تعلق ہے, قربانی اللہ کے لیے دینا ہے, اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اسے اللہ اسے کوثر دیتا ہے. یہی اصول تھا جس پر ابو بکر صدیق نے سب کچھ دے دیا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ خسارے میں نہیں گئے بلکہ عزت اور مقام میں سب سے آگے رہے. دوستو سورہ کوثر ہمیں سکھاتی ہے اگر لوگ کہیں تمہارے پاس, اگر لوگ آپ کو کہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, اگر حالات تنگ ہو, اگر جیب خالی ہو, تو یاد رکھو میرا رب کمی کو کثرت میں بدلنے والا ہے. کوثر کی صورت 3 آیات کی ہے لیکن پیغام یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کمی میں نہیں چھوڑتا اور جو محبوب کے در سے جڑا ہو وہ بھی محروم نہیں رہتا. دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے. دیکھیں سورہ کوثر تو بچہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے. دیکھیں اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں. آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے, استغفر اللہ کو پڑھنا ہے, اور آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ یا ربنا ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آپ نے آج اس سے پہلے نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی. دیکھیں یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ایسی ترتیب, ایک ایسے طریقے سے پڑھنی ہے جو آج کے اس عمل کے میرے دوستوں بالکل دنیا کے تمام وظیفوں سے اس عمل کو الگ کرتی ہے. یہ عمل میرے دوستوں الگ ہے اسی لیے یہ اثر کرتا ہے, باقی آپ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہیں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پر کہ تو 2 بار یہ پڑھ لے 3 بار یہ پڑھ لے, خدا کی قسم اس جیسا عمل آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. پوری دنیا کے غریبوں کو, فقیروں کو, بیماروں کو, بے روزگاروں کو میرا چیلنج ہے, اگر آپ پر ظلم ہے, زیادتی ہے, غریبی ہے, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے, دیکھیں اب آپ نے
मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अगर साल में ये 8 और 9 रमज़ान की इस जुमेरात और जुम्मे को ये मौका आने के बाद अगर आपने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया, मैं ये नहीं कहता कि जुमेरात और जुम्मे को सुबह दोपहर शाम रात इसी अमल को पढ़ो। इन 48 घंटों में अगर कोई कितना भी मसरूफ़ है, अगर एक बार भी अगर ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेता है, मैं कहता हूँ वो पूरी दुनिया की दौलत को हासिल कर लेगा। उस पर ना इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जुल्म होगा, ना ज़्यादती होगी, ना बीमारी होगी, ना औलादी होगी, ना रिश्तों की बंदिश होगी, ना गरीबी होगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों सूरह कौसर को पढ़ने के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह को 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि अस्तगफार पढ़ पढ़ के थक गया हूं, मेरी तकदीर बदलने का नाम नहीं लेती, तो आज मेरा चैलेंज पूरी दुनिया के गरीबों को है। देखें, आपने अस्तगफिरुल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो अस्तगफिरुल्लाह की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखिए मेरे दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है? ए अल्लाह मेरी गलतियां माफ़ फरमा दे और मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से इस्तगफार करो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और वो तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। देखें, ये सीधा वादा है। इस्तगफार, फिर बारिश, फिर माल, फिर बरकत। यानी इस्तगफार सिर्फ गुनाह नहीं धोता, रिज़्क भी खोलता है। और साथ में आपने मेरे दोस्तों या गनियों को पढ़ना है। इस वजीफे को आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है। ये दूसरा वजीफा है। फिर इसके बाद फौरी तौर पर तीसरा और आखिरी वजीफा बताऊंगा और आखिर में तीनों चीज़ों को दोबारा भी रिपीट करके आपको बता दूंगा, ताकि आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा, ये बेरोजगारी का धब्बा आपकी ज़िंदगी में ना रहे। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी। आज तुम्हारी दुकान मकान अगर दौलत से ना भर जाए तो रब्बे काबा की कसम, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। खुदा की कसम आज के बाद इस वीडियो पर ना आना। अब आपने देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन आज आपने या गनियों को साथ में पढ़ना है। देखिए, गनी का मतलब क्या है? जो खुद किसी का मोहताज नहीं और दूसरों को मोहताजी से निकाल दे। जब बंदा कहता है या गनियों, तो वो असल में कह रहा होता है, या अल्लाह तू सबसे बेनियाज है, मुझे भी लोगों की मोहताजी से निकाल दे। अल्लाह का ये नाम दिल को अमीर बनाता है और फिर हालात भी बदल देता है। अब जरा तसव्वुर करें, सूरह कौसर कसरत का ऐलान, अस्तगफिरुल्लाह रुकावटें हटाने की कुंजी और या गनियों मोहताजी खत्म करने वाला नाम। जब बंदा पहले इस्तगफार करे तो गुनाहों की दीवारें गिरती हैं, फिर सूरह कौसर को पहले पढ़े तो कसरत का दरवाजा खुलता है। और जैसे ही आप इस्तगफार के साथ या गनियों पढ़ेंगे तो अल्लाह दिल और हाल दोनों को अमीर कर देता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इस्तगफार हर तंगी का हल है। और अबू बकर सिद्दीक का मामूल था कि कसरत से इस्तगफार करते थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि रिज़्क का दरवाजा आसमान से खुलता है। दोस्तों, गैबी मदद शोर से नहीं आती, खामोशी से आती है। कभी अचानक नया आर्डर मिल जाता है, कभी बंद कारोबार चल पड़ता है, कभी उधार पैसा वापिस आ जाता है, कभी कोई गैर मतवक्को रास्ता खुल जाता है। ये सब कौसर की झलक और गनी की अता है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तो आपने करना क्या है? आपने 8 और 9 रमजान के इस सुल्तानी अमल का दूसरा वजीफा, जैसे ही तन्हाई में बैठकर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर इस गैबी दौलत की बारिश को शुरू करें और फौरी तौर पर आपको जो मैंने सूरह कौसर की तरतीब बताई उस पर पूरा अमल करें। फिर इसके बाद फौरी तौर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 1 घंटे का चैलेंज है। अगर 1 घंटे बाद तुम्हारी तकदीर ना बदली, लोग दरवाजे पर दौलत लेकर ना आए, देखिए मुझे ईमानदारी से बताएं, देखिए इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह आपने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जब आप लोग मेरी बताई हुई तरतीब से अस्तगफिरुल्लाह के साथ या गनियों को पढ़ेंगे सिर्फ 3 बार, और फिर जो तमाशा होगा, देखिए इस अमल का सिर्फ दूसरे नंबर वाला जो वजीफा है ना, इसकी तादाद कम है। पहले की सूरह कौसर के साथ जो जुमला बताया उसकी तादाद थोड़ी ज्यादा है।
ہے اور آخری وظیفے کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے. اس طرح باقی تمام چیزیں جو ہے نا یہ 1 منٹ میں سب کچھ پڑھ لیں گے. یہ کوئی گھنٹوں منٹوں کا عمل نہیں ہے, صرف 1 منٹ کا انشاءاللہ عمل ہے اور ساری زندگی کی مشکلیں. اور آخر میں جب میں آپ کو 2 جملے بتاؤں گا, یعنی یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ جو آپ کی میرے دوستوں زندگی کی کایا پلٹ دے گا, آپ کے اوپر سے ہر طرح کے ظلم کو, زیادتی کو, غریبی کو, بیماری کو, بے اولادی کو, رشتوں کی بندش کو, دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کو, پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا. آپ دیکھیں, آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج جو میری بہنیں, میری بھائی, میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں, ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے, ہماری اچھی جگہ شادی نہیں ہوتی, ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر قرضہ ختم نہیں ہوتا, ہم زندگی ہماری گزر گئی, ہم کرائے کے مکان میں ہیں, ہمارے پاس نہ کوئی اللہ کی غیبی مدد پہنچتی ہے, ہم پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے رہتے. تو آج میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں, اس عمل کا آخری وظیفہ تمہیں غربت اور غریبی کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کر دے گا. لیکن یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھ لیا اور دیکھیں بار بار اسکپ نہ کریں. میں وظیفے کی تعداد بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں تو آپ اسکپ کر جاتے ہیں, پھر آ کر مجھے کہتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھو تو پھر کہتے ہو ہاں صحیح بتایا آپ نے, ہم نے پوری ویڈیو دیکھی پھر سمجھ میں آیا. تو خدا را بار بار ہاتھوں میں خارش نہ کریں, چیزوں کو مس کرتے جائیں گے, تعداد ترتیب طریقے کو چھوڑتے جائیں گے اور پھر مجھے آ کر شکوے شکایت کریں گے جناب یہ نہ ہوا. دیکھیں میرا فرض ہے آپ کو ایمانداری سے سچے عمل بتانا, وہ چیز دینا جسے پڑھ کر میری بھی تقدیر بدلی ہے, جسے پڑھ کر میرے بھی حالات بدلے ہیں. آپ نے دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا, اس طریقے سے تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا. دوستو یا ربنا میرے دوستو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. یہ وہ پکار ہے جو قرآن میں بار بار آئی ہے. مثلا سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا لا تخزنا, اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ. یہ اجتماعی دعا ہے, یہ وہ زبان ہے جس سے صحابہ مانگتے تھے, جس سے انبیاء مانگتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا تقبل منا, یعنی ربنا یا ربنا میں عاجزی ہے, جھکنا ہے, اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے. اور ساتھ میں آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے اور آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی سمجھنا ہے. دیکھیں ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. یہ وہ لفظ ہے جس میں تنہائی کی محبت ہے, یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. یہاں دیکھیں فقیر کہاں, اور تھوڑی دیر بعد اللہ نے گھر بھی دیا, رزق بھی دیا, عزت بھی دی. میرے دوستوں یہ ہے ربی کی طاقت, دل سے نکلی ہوئی ذاتی فریاد. اب ذرا تصور کریں میرے دوستو, پہلے بندہ کہتا ہے یا ربنا, یعنی اے ہمارے رب ہم کمزور ہیں, ہم سب محتاج ہیں, ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں. پھر دل نرم ہو جائے, آنکھیں نم ہو جائے اور کہے یا ربی, یعنی اے میرے رب میرا معاملہ خاص دیکھ لے. یہاں مزہ آتا ہے. ربنا آسمان کا دروازہ کھولتا ہے اور یا ربی دل کا دروازہ کھولتا ہے. جب بندہ میرے دوستو یا ربنا یا ربی کہتا ہے تو وہ اجتماعی دعا ہے, اور وہ جب وہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, تو وہ خاص تعلق بن جاتا ہے. قرآن میں بار بار ربنا آیا ہے کیونکہ رب وہ ہے جو پالنے والا ہے, بڑھانے والا ہے, کمی کو کثرت میں بدلنے والا ہے. دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں, اب آپ لوگ اگر زندگی سے بالکل تنگ ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں, تو آج آپ نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں. پہلے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے بتائی ہوئی ترتیب, بتائی ہوئی تعداد میں. پھر آپ نے استغفر اللہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے بتائی ہوئی ترتیب, بتائی ہوئی تعداد میں. پھر آخر میں آپ نے یا ربنا یا ربی کو ملانا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ مجھ سے لکھوا لے کہ آج 8 اور 9 رمضان کو پوری دنیا کے جس کونے میں ہے, جس گاؤں, جس گلی, جس بستی میں ہے, یہ تینوں چیزیں اگر آپ نے پڑھ لی تو مشکل سے 1 منٹ میں پڑھ لیں گے, اور اگلے 1 گھنٹے میں پھر جو تماشا ہوگا, ظالم ضدی شوہر قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں, بڑی سے بڑی مشکل دور, قرضہ دور. سب سے بڑی بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں. کئی بہنیں کہتی ہے کہ ہمارا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, ہماری کوئی زندگی میں سکون نہیں ہے. تو وہ آج زندگی میں صرف ایک بار اس سچے عمل کو پڑھ لیں. میں دعوے سے کہتا ہوں پوری زندگی آپ کو کسی اور وظیفے کی تسبیح کی ضرورت نہ پڑے گی. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے عمل کے آخر میں دنیا کا سب سے لاڈلا وظیفہ جو کہ اس عمل میں شامل کرنا ہے. میرے دوستو یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ دنیا کا سب
سب سے طاقتور وظیفہ ہے میرے دوستو یہ وظیفہ یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، دیکھیں لیکن سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ جلدی سے یہ جا وہ جا، اور ایک بار پوری ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں، تینوں چیزیں اچھی طرح سمجھیں، اور چاہے 8 میں پڑھیں چاہے 9 میں پڑھیں، ان 2 دنوں میں کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود شریف پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اول آخر درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو میں نے جملہ آپ کو بتایا یا رزاقو کا، اسے آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، پھر استغفر اللہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے، پھر یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو صرف اور صرف میرے دوستوں 111 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔